یہ رمضان المبارک کے رخصت ہونے کا وقت نہایت ہی قریب ہے۔ ہمارے سروں پر یہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ جو سایہ فکن تھا، اب یہ رخت سفر باندھنے والا ہے اور چند دنوں کا یہ مہمان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے جاتے جاتے کچھ باتیں ہمارے اوپر فرض قرار دی ہیں۔ اس کی کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں جاننا اور جن کے اوپر عمل کرنا ہمارے روزوں کا تکملہ ہے، ورنہ ہمارے روزوں کے اندر جو تمام سب چیزیں لغو اور فحش باتیں یا کمیاں یا نقص یا گالی گلوچ یا بہت ساری باتیں جانے انجانے میں ہماری زبانوں سے ہو جاتی ہیں، جو روزے کے لیے بہرحال نقصان دہ ہے۔ اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، اس گندگی کو پاک کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں۔ بندے مومن مسلمان، کوئی بندہ جب مسلمان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے 70 شیطانوں کے جبڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال اور بھرے ہوئے ماہ رمضان کے آخری ایام میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوا اس کے آغاز کا، اس کی ابتدا کا، اور ہم اس کے آخری منزل میں پہنچ چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ آج کا یہ جمعہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ بھی ہے، جسے ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور دیگر ملکوں کے اندر، اپنے بر صغیر میں خاص طور سے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے یہ جو بچے کچھ ایام ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر لی جائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لی جائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر لیا جائے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، آدمی کو کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے، عبادت و ریاضت میں مشغول ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کو ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں جمعۃ الوداع یا الوداعی جمعہ کے نام سے، رمضان کے آخری جمعہ کے نام سے، کوئی جمعۃ الوداع کے نام سے کوئی جمعہ نہیں ہے، نہ ہی اس جمعے کو دیگر جمعے کے اوپر کوئی مقام اور کوئی فضیلت ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنا، صدقہ و خیرات کرنا یا رمضان کے دیگر جمعوں سے اس کی زیادہ اہمیت ہے اور زیادہ فضیلت ہے، تو ایسا سوچنا غلط ہے۔ صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ فطر، دونوں ایک ہی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے رمضان کے آخری حصے میں یہ زکوٰۃ الفطر فرض قرار دے دی گئی ہے۔ صدقہ فطر فرض ہے۔ فطر کا معنی کیا ہے؟ فطر کے معنی ہوتے ہیں روزہ کھولنا، فطور جس کو کہتے ہیں، بریک، توڑنا، روزے کو توڑنا، روزہ کھولنا۔ جبکہ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی، زکوٰۃ الفطر، فطر معنی توڑنا اور زکوٰۃ معنی طہارت، پاکی حاصل کرنا، پاکی طہارت پہ یہ اللہ رب العزت فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ قد افلح من تزکا، جس نے طہارت حاصل کی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں تزکا سے مراد صدقہ فطر ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقۃ الفطر کے لیے نازل ہوئی، جو رمضان کے آخری حصے میں مسلمان غریبوں اور مسکینوں کے لیے ادا کرتے ہیں۔ تو جس نے پاکی حاصل کیا، یعنی قد افلح، وہ کامیاب ہوا جس نے صدقہ فطر ادا کیا، جس نے صدقہ فطر ادا کیا، جو ان کے روزوں کے لیے طہارت ہے۔ اور یہ صدقہ فطر ہر مسلمان، آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مریض ہو، کہیں بھی ہو، یہاں تک کہ اگر عید سے پہلے کوئی بچہ پیدا بھی ہوا ہے تو اس کے نام سے بھی زکوٰۃ فطر ادا کرنا فرض ہے۔ بعض اہل علم نے کہا پیٹ میں بھی ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا کر دینا چاہیے۔ صدقہ کرنے والوں کی قبروں کی جو تپش ہے، گرمی ہے اور حرارت ہے، یہ صدقہ اور خیرات اسے بجھا دیتا ہے، اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ قبر کو ٹھنڈا کرنا ہے، قبر کے اندر جو گرمی اور حرارت ہے اسے دور کرنا ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میدان قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب کوئی سایہ سوائے اللہ کے عرش کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہی صدقہ جو اس نے دنیا میں کیا ہے،
قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بن کر کے سروں کے اوپر ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ اور زکوٰۃ، صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر جو رمضان کے آخر میں دی جاتی ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ تمہارے جو روزے ہیں ان روزوں کے اندر جو بے حیائی، بے غیرتی، بدزبانیاں، گالی گلوچ یا جو غلاظتیں ہیں جو میل اور کچیل روزوں کی ہے، صدقہ زکوٰۃ فطر ادا کر دینے سے وہ میل کچیل روزوں کے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، تمہارا روزہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ایک تو حکمت یہ ہے کہ روزوں کے لیے یہ طہارت ہے، روزوں کی یہ پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، طعمۃ للمساکین، اس دن جو غریب ہے، جن کے چولہے نہیں جلتے، جن کے گھروں میں کھانے پینے کے سامان نہیں ہیں، ان کی خوراک ہے۔ تمہارے غلے جو تم صدقہ اور خیرات کرتے ہو ان کے گھروں میں پہنچتے، کم از کم عید کے دن 1 دن 2 دن 4 دن کم از کم ان کے گھر کے اندر بھوک مری نہیں رہے گی، پیاس نہیں رہے گی، ان کے گھر میں کھانے تو بکتے رہیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے اس صدقہ فطر کو، زکوٰۃ فطر کو نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، وہی زکوٰۃ فطر ہے، لیکن عید کی نماز کے بعد اسے جس نے ادا کیا وہ عام صدقہ ہوگا، وہ زکوٰۃ فطر نہیں ہوگی۔ سماج اور معاشرے کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، ان کا کتنا خیال رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس فطرانے کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سالانہ زکوٰۃ کو بھی سوچ لیں کہ جو لوگ مسلمان فرض ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں، دیگر نفلی صدقات کو ملا کر کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے اس صفحہ ہستی سے غربت و افلاس کو مٹانے کے لیے کتنا بہترین نظام اور کتنا بہترین سسٹم رکھا ہے کہ جو تمام غربت و افلاس کی ضمانت ہے ختم ہونے کی گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور، 1 سا جو، 1 سا گیہوں ہر بندے، ہر غلام پر، ہر آزاد پر، ہر بچے پر، ہر مرد پر، ہر عورت کے اوپر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مسلمان ہے تو اس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگ جب عید کی نماز سے پہلے اسے غریبوں اور مسکینوں تک پہنچ جانا چاہیے، اسے غریبوں اور مسکینوں تک، ان کے گھروں تک وہ غلہ پہنچا دیا جائے، یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شوال کی پہلی اذان مغرب دینے کے بعد سے لے کر کے اور رات بھر اور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ اس کے باوجود بھی حدیثوں میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 2-4 دن پہلے زکوٰۃ فطر جمع کر دیتے تھے، نکال دیا کرتے تھے تاکہ غریبوں اور مسکینوں تک یہ چیز جو ہے یہ پہنچ جائے اور ان کی خوشیوں کا سبب بنے۔ زکوٰۃ فطر جیسا کہ میں نے کس پر فرض ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر آزاد پر، غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کے اوپر زکوٰۃ فطر، زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اور بلکہ 1 دن اور 1 رات کے کھانے پینے سے زائد سامان یا مال کسی کے پاس ہے، 1 دن سے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فطر فرض ہے، اس کے اوپر بھی صدقہ فطر دینا فرض ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر عن الصغیر والکبیر والحر والعبد ممن یمونون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چھوٹے بڑے غلام اور آزاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے جو تم لوگوں کی ذمہ داری میں ہے۔ سنن دار قطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یعنی آج کل جو نوکروں کی نوکری وغیرہ کرتے ہیں وہ مراد اس سے نہیں، غلام مراد ہیں۔ غلام جو نوکری کرتے ہیں وہ تو تنخواہ پاتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، یہاں نوکری کرتے ہیں تو ہمیں اپنا صدقہ فطر ادا کرنا، یہ نہیں کہ کفیل کے اس میں بیٹھے کفیل کے غلام ہیں۔ آپ کفیل کے غلام نہیں ہیں، آپ کسی بھی کفیل، آپ غلام نہیں ہیں، آپ اجیر ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں، آپ مزدور ہیں، ہم مزدور ہیں تو ہم مزدوری کرتے ہیں، ہمیں محنت کرتے ہیں تو ہمیں اس کی نوکری ملتی ہے، اس کا پیسہ ملتا ہے، تو اس لیے ہمارے اوپر وہ صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہے اور واجب ہے، کفیل کے اوپر فرض اور واجب نہیں۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی، جو حدیث میں جو کھانے اور غلے کا ذکر کیا گیا ہے، اس سلسلے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جس شہر میں، جس ملک میں جو غلہ کھایا پیا جاتا ہے، زیادہ تر عام طور پر جو خوراک کی بنیاد جو غلہ ہوتا ہے وہ غلہ نکالنا چاہیے۔ اگر کہیں کسی ملک میں صرف
खजूरें खाई जा रही हैं तो खजूर भी निकाल सकते हैं। इसी तरह किसी मुल्क में सिर्फ चावल खाए जा रहे हैं तो चावल ही निकाल सकते हैं, गेहूं भी निकाल सकते हैं, जौ भी निकाल सकते हैं, शईर और जबीब किशमिश भी निकाल सकते हैं। और इस सिलसिले में मकई है, चने हैं, जो जो जहां जहां जो जैसे खाते हैं वही गल्ले अच्छे से अच्छे जो आप अपने घरों में खाते हैं वो निकालिए, ना कि घटिया से घटिया गल्ले जो सस्ते वस्ते हैं वो निकाल करके गरीबों और मिस्कीनों को पहुंचाएं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो भी ईद के दिन आप अच्छा अच्छा खाएं और गरीब मिस्कीन को सस्ता माल उठा करके दे दें। औज़ बिल्लाह। बहरहाल ये भी दुरुस्त नहीं। अब एक आदमी जिस ऐसे मुल्क में रहता है जहां उसे जो गल्ले हदीसों में जिक्र हैं वो नहीं मिलते हैं, तो उसको चाहिए कि जो गल्ले उस मुल्क में खाए जाते हैं, जो खुराक है, उसी को खरीद करके खाने की शक्ल में लोगों को दे दें। क्योंकि हदीस में ताम का लफ्ज आया है, ताम का लफ्ज आया है, खाना, लिहाजा बाकी चीजें जो है खाने की जो चीजें हैं वो कोई भी शक्ल हो, किसी भी सूरत में वो गरीबों और मिस्कीनों तक पहुंचा सकता है। ज़कात फित्र की मिकदार कितनी है, कितना अदा करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता चलूं। सदक़ा फित्र गल्ला और खाने की चीज़ों से दिया जाएगा जिसकी मिकदार 2 किलो 500 या 600 ग्राम, तो तकरीबन 2.25 किलो दौरे हाजिर में 2.25 किलो चावल हो या गेहूं हो या जबीब हो, अंगूर हो या किशमिश हो या बादाम हो या खजूर हो, 2.25 किलो गेहूं हो या आटा हो, उस शक्ल में अदा किया जाए। इसी तरह ज़कात फित्र के तौर पर इन चीज़ों के बदले में रुपए पैसे देना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, हदीसों से साबित नहीं। अल्लाह के नबी के ज़माने में आपको बताऊं मैं, पैसे भी थे, दीनार भी थे, दिरहम भी थे, गल्ले भी थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने न पैसे निकालने का हुक्म दिया, न दिरहम और दीनार निकालने का हुक्म दिया, और बल्कि गल्ला निकालने का हुक्म दिया। कोई सवाल कर सकता है, गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ कपड़े खरीदने, जूते खरीदने मोहताज हैं, तो मैं समझ तो उनके लिए पैसे दे दिए जाएं। उसका जवाब यह है कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया है कि खाना है, खाना है मिस्कीन के लिए, तो ये खाना उनको दिया जाए। और अगर आप गुर्बत और अफलास की बात कर रहे हैं तो नबी के ज़माने में भी गरीब और मिस्कीन थे, बल्कि आज के गरीब और मिस्कीन से कहीं ज्यादा गरीब और मिस्कीन नबी के ज़माने में थे, मोहताज नबी के ज़माने में थे, रसूलुल्लाह और सहाबा के ज़माने में गरीब और मोहताज थे। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी ने पैसा या दीनार और दिरहम देने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि क्या दिया, खाना उनको दिया जाए, मतलब खाने की जो चीजें हैं, ताकि वो आदमी रुपए पैसे से कपड़ा सपड़ा तो कोई जरूरी नहीं, पेट की भूख जो होती है यह इंसान को कुफ्र करने पर मजबूर कर देती है, इसलिए खाने का जिक्र है। और बहुत सारे शुकूक और शुबहात लोग उभारते हैं, लेकिन हदीस में सुन्नत में यही। अलबत्ता ये भी है कि वकील बना देना, जैसे कि मतलब आप लोग हैं, अब आप कहाँ जाएंगे, गले बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं, मशगूल हैं बेचारे, तो इसमें यह है कि वकील बना दें किसी मोतबर शख्स को, अपने किसी इमाम को, अपने किसी घर के जिम्मेदार को, या अपने जो मोतबर जिसको आप समझते हैं, या किसी तंजीम को, कि जनाब अली ये पैसे हैं और वो ये अहद करे कि इससे हम गल्ला ही निकाल के गरीबों मिस्कीनों तक पहुंचाएंगे, तो यकीनन आप उसे पैसे की शक्ल दे सकते हैं, आप बरी हो जाएंगे। अब उस आदमी के ऊपर जरूरी है कि वो गरीबों मिस्कीनों को तलाश करके और उन तक वो गल्लों को पहुंचाए, ये उसकी जिम्मेदारी। आपको तो आप बरी हो गए, पैसे आपने दे दिए, वकील बना दिए कि साहब ये मैं दे रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर हर साल हम लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे पैसे जमा हो जाते हैं, फिर वही पैसों से गल्ले खरीद कर गरीबों और मिस्कीनों तक पहुंचा दिए जाते हैं, और ये आम है, ये रिवायत चल रही। तो बहरहाल तो इसी तरह से आप जमा करके पैसे दे सकते हैं, और देने के बाद में वो जो है क्या कहते हैं, गरीबों मिस्कीनों तक वो गल्ले पहुंचाए। जैसे अब इस वक्त तकरीबन अच्छे से अच्छा चावल कोई 2.25 को खरीदने जाए तो 20-25 रुपए से कम में नहीं मिलेगा तकरीबन अच्छा चावल, तो 25 रुपए 25 रियाल उसके रख करके आप 25 के हिसाब से, अगर कोई मजबूरी है तो 20 ही रियाल दे दे, नो प्रॉब्लम, लेकिन ज्यादा से ज्यादा देने में, अल्लाह के अहले इल्म कहते हैं कि सदका और खैरात में कमी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे ज्यादा से ज्यादा देने में अदा कर देना चाहिए। तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो गरीबों और मिस्कीनों तक, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पहुंचाएं। लेकिन बाज लोग क्या होते हैं, चलो ज़कात ही देनी है, बाजार में गए, वहां देखा ढेर लगा करके लोग बैठे हैं, वहां गरीब और मिस्कीन भी बैठे हैं, थैली उठाई 15, 20, 25 की और वो थैली वही फकीर को दे दी। वो गरीब क्या कर, वो क्या बैठा हुआ, पेशावर गदागर होते हैं, वो पेशावर फकीर होते हैं, बैठे रहते, फिर वही थैली उस दुकानदार को आधे कीमत में बेच दी, आधा पैसा ले लिया, फिर उसके बाद फिर वही लेन देन शुरू रहता। जाके देखो आप मार्केटों में इस तरह के धंधे चल रहे हैं।
تو کیا فائدہ ایسے صدقہ اور خیرات دینے سے؟ آدمی اپنا غلہ، اپنا اناج زمین میں جو اپجاؤ زمین ہو، جس سے غلے پیدا ہو، تو اس زمین میں ڈالے گا تو اس سے کونپلیں نکلیں گی اور اسے پیڑ ہوں گے اور پودے ہوں گے، اور پھر اس کا غلہ ماشاءاللہ تبارک اللہ ہرا بھرا ہوگا۔ لیکن جا کر کے اپنے دانوں کو کسی بنجر میں، کسی پتھروں میں اور پہاڑوں پہ پھینک کے آ جاؤ تو اس غلے کا کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل ایسے۔ اس لیے ایسا اپنے زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کریں، بلکہ کسی معتبر شخصیت کے حوالے کر کے الحمدللہ بری ہو جائیں، تاکہ وہ کیا ہے 20-25 ریال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آپ کے روزوں کے مقابلے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہم لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں زکوٰۃ نکالیں یا ہم اپنے ملک میں اپنے بال بچوں کے ساتھ جو ہیں وہاں زکوٰۃ نکالیں۔ آپ اگر اپنے بال بچوں کے ذمہ دار ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ جہاں بال بچے جہاں رہتے ہیں، جہاں وہ عید کی نماز پڑھیں گے، وہ وہاں نکال دیں، آپ ان کو اپنے پیسے بھیج دیں کہ بھئی یہ آپ نکال لو۔ لیکن آپ اپنا جہاں عید کی آپ نماز پڑھیں گے وہاں آپ نکالیے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہاں نکالنا، الحمدللہ یہی اپنے بال بچوں کی طرف سے پیسے نکال کر کے دے دیں، خلاص، اور وہ غلے کی شکل میں یہاں غریبوں مسکینوں تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ بھی ہے تو جہاں آپ ہیں وہیں زکوٰۃ فطر نکالنی ہے، اور جہاں آپ نہیں ہیں وہاں والوں کے لیے جہاں وہ ہیں وہیں پر ان کو زکوٰۃ فطر ادا کرنی ہوگی۔